سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک مختصر مگر دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی سورہ القارعہ کا کچھ گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 11 آیات ہیں اس میں۔ نام ہے القارعہ، یعنی وہ جو دستک دے، جو کھڑکھڑا دے، ایک ایسی آفت جو سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دے گی۔ تو نامی سے آپ دیکھیں اس کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس سورہ کا جو مرکزی پیغام ہے وہ ہے قیامت کی ہولناکی، اس دن کیا واقعات ہوں گے، اور پھر انسانوں کے اعمال کا وزن اور اس بنیاد پر ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی اس عظیم دن کی منظر کشی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، ترجمہ وہ کھڑکھڑانے والی، مطلب کوبنے والی، ہلا دینے والی۔ دیکھیں، لفظ القارعہ جو ہے یہ عربی میں قرع سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے زور سے کسی چیز کو مارنا، جس سے ایک شدید آواز پیدا ہو، جیسے ہتھوڑے کو بھی مقرعہ کہتے ہیں۔ تو قیامت کو القارعہ اس لیے کہا گیا کہ یہ اپنی ہولناکی سے، اپنی شدت سے دلوں کو دہلا دے گی اور کائنات کے نظام کو بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ واقعی صرف نام ہی میں ایک پوری کیفیت سمو دی گئی ہے۔ یہ کوئی آپ سمجھے معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت جو ہر چیز پر غالب آ جائے گی۔ یہ نام سنتے ہی ذہن فوراً اس دن کی طرف چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، پھر اگلی آیت ہے مل قارعہ۔ مل قارعہ، یہاں ایک سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا ہے تاکہ سننے والا اس کی عظمت، اس کی ہولناکی کا تصور کرے۔ مطلب یہ بتانے سے پہلے کہ القارعہ کیا ہے، پہلے پوچھا جا رہا ہے کہ جانتے بھی ہو وہ کیا ہے۔ یہ صرف پوچھنا نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت اور اس کی جو ناقابل بیان کیفیت ہے اس کو ذہن نشین کرانا مقصود ہے۔ بالکل، یہ سوالیہ انداز جو ہے یہ ایک طرح سے ذہن کو جھنجھوڑتا ہے کہ بھئی اس معاملے کو ہلکا نہ لینا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں خود اللہ سوال فرما رہا ہے وہ کتنی بڑی اور اہم ہوگی۔ صحیح۔ اور پھر تیسری آیت میں یہ انداز اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ وما ادراک مل قارعہ، اور تم کیا جانو یا آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یہاں تو آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا جانو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کی جو اصل کیفیت ہے، اس کی وسعت، اس کی ہولناکی، وہ انسانی فہم و ادراک سے کس قدر بالاتر ہے۔ بعض مفسرین نے اس پر بات کی ہے کہ القارعہ سے مراد قیامت کا پہلا مرحلہ ہے، یعنی جب دنیا تباہ ہوگی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، یا پھر دوسرا مرحلہ جب مردے زندہ ہوں گے اور حساب کتاب کا وقت ہوگا۔ اگلی آیات اگر دیکھیں، آیت 4 اور 5، تو لگتا ہے کہ پہلا مرحلہ یعنی کائنات کی تباہی کا ذکر زیادہ واضح ہے، اگرچہ دونوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ یہ انداز تخاطب واقعی انسان کو اس کی حدود یاد دلاتا ہے۔ بہت گہری بات ہے، اور یہ ممکن ہے کہ القارعہ کا لفظ ان دونوں مراحل کی، یعنی دنیا کی تباہی اور پھر حساب کے لیے اٹھنا، ان دونوں کی مجموعی وحشت اور خوفناکی کی طرف اشارہ کر رہا ہو، کیونکہ دونوں ہی اپنی جگہ شدید اور دل دہلا دینے والے مراحل ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس لفظ میں گویا اس پورے عظیم واقعے کی شدت سمٹ آئی ہے۔ جی بالکل، یہ ممکن ہے۔ اب آگے اس دن کی کچھ منظر کشی کی جا رہی ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ فراش یعنی پروانے، اور مبثوث یعنی بکھرے ہوئے، ہر طرف پھیلے ہوئے۔ تو جب قیامت برپا ہوگی، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ایک شدید حیرانی، پریشانی، بدحواسی کے عالم میں ہوں گے۔ انہیں سمجھ نہیں آئے گا کہاں جائیں، کس طرف بھاگیں۔ بالکل ایسے جیسے پروانے ہوتے نا، روشنی کے گرد بے تحاشا، بے سمت اڑتے پھرتے ہیں اور اکثر بے خبری میں آگ میں جا گرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ بکھری ہوئی ٹڈیوں سے بھی کیا ہے، جیسا سورہ قمر میں بھی آیا ہے۔ جی، کأنہم جراد منتشر۔ بالکل، ٹڈیوں کا دل بھی جب اڑتا ہے تو بظاہر ایک سمت میں ہوتا ہے، مگر ان میں ایک عجیب افراتفری اور بے سمتی ہوتی ہے۔ تو یہ تشبیہ جو ہے، یہ انسان کی اس دن کی مکمل بے بسی، اس کے اضطراب اور حیرانی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تشبیہ بہت ہی مؤثر ہے، بہت زیادہ۔ پروانوں یا ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوئے لوگ، یعنی کوئی نظم نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی سمت متعین نہیں، بس ایک عالم حیرت و پریشانی۔ انسان جو خود کو بڑا منظم اور باشعور سمجھتا ہے، اس دن اس کی یہ حالت ہوگی۔
یہ سوچ کر ہی انسان کانپ جاتا ہے۔ واقعی۔ اور پھر اگلی آیت میں ایک اور منظر، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ترجمہ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ عہن کہتے ہیں رنگین اون کو، اور منفوش یعنی وہ اون جسے دھنک دیا گیا ہو، جو بالکل ہلکی اور بکھری ہوئی سی ہو۔ ذرا تصور کریں، یہ عظیم الشان ٹھوس وزنی پہاڑ جنہیں ہم مضبوطی اور استقامت کی علامت سمجھتے ہیں، قیامت کے دن پہلے تو وہ اپنی جگہ سے چلیں گے، پھر آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہوں گے، اور آخرکار اتنے ہلکے اور بے وزن ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون ہوا میں اڑتی پھرتی ہے۔ شاید رنگین اون اس لیے کہا گیا کہ پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں نا۔ یہ منظر بھی قیامت کے پہلے مرحلے یعنی کائنات کی موجودہ شکل کے خاتمے کو ظاہر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پہاڑوں جیسی وزنی اور پائیدار چیز کا یہ حال ہوگا، دھنکی ہوئی اون کی طرح؟ یہ واقعی کائنات کے نظام کے مکمل طور پر درہم برہم ہو جانے کی ایک انتہائی خوفناک تصویر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی کتنی بڑی اور ہمہ گیر ہوگی۔ جی، اب ان دو آیات کے بعد منظر بدلتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ تو اب کائنات کی تباہی کے بعد دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہو رہا ہے، یعنی حساب کتاب اور جزا و سزا کا۔ یہاں سے بات انسانوں کے انجام کی طرف جا رہی ہے۔ موازین یہ میزان کی جمع ہے، یعنی ترازو یا تولنے کا پیمانہ۔ یہاں مراد ہے اعمال کو تولنے کا پیمانہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسا پیمانہ ہوگا؟ کیا اعمال کو کوئی جسمانی شکل دے کر تولا جائے گا؟ یہ نامہ اعمال کا وزن ہوگا؟ یا پھر اس سے مراد اللہ کے عدل و انصاف کے اصول ہیں؟ اس ضمن میں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے جو ہمیں روایاتوں میں ملتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ان امیر المؤمنین والائمہ من ذریتہ علیہم السلام ہم الموازین، یعنی امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اور وہ ائمہ جو آپ کی اولاد میں ہیں علیہم السلام، وہی اعمال کو تولنے والے ترازو ہیں۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کا وزن صرف ان کی تعداد یا ظاہری شکل پر نہیں ہوگا، بلکہ اس بات پر ہوگا کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حقیقی ہستیوں یعنی محمد و آل محمد علیہم السلام کی تعلیمات اور ان کی سیرت سے کتنی مطابقت رکھتے ہیں۔ گویا اصل معیار، اصل پیمانہ یہ ہستیاں ہیں۔ یہ تو ذمہ داری کا احساس بہت ہی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ بالکل، اسی لیے شاید موازین یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ پرکھنے کے معیار یعنی ائمہ علیہم السلام بھی متعدد ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف اعمال جیسے نماز، روزہ، اخلاق وغیرہ ان معیارات پر الگ الگ پرکھے جائیں گے۔ اب یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو اس آیت سے جڑا ہے کہ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو ان پلڑوں کو بھاری کریں گے؟ تو تفاسیر اور روایت کی روشنی میں کچھ بنیادی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو توحید، اللہ کی وحدانیت کا خالص اقرار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تقوی ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، اور یہی قیامت میں میزان کو وزنی کرے گا۔ دوسرا، شہادتین یعنی توحید کے ساتھ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس ترازو میں یہ دونوں شہادتیں ہوں گی وہ وزنی ہوگا، اور جس سے یہ اٹھا لی جائیں وہ ہلکا رہ جائے گا۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میزان عمل میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی کے اعمال کا پڑلا ہلکا بھی ہوگا تو اس پر درود رکھا جائے گا اور وہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی۔ چوتھا، اخلاص نیت، یعنی انسان کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا ظاہر باطن سے بہتر ہو، یعنی وہ منافقت کر رہا ہو، اس کا میزان ہلکا ہوگا۔ اور آخر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول یاد آتا ہے، جب کسی نے ان سے کچھ تحقیر سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، تو انہوں نے فرمایا، میری اور تمہاری ابتدا ایک گندا نطفہ ہے اور انجام ایک بدبودار مردار۔
جب قیامت کا دن ہوگا اور ترازو قائم ہوں گے تو جس کا پلہ بھاری ہوگا وہی عزت والا یعنی کریم ہے، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا وہی پست یعنی لئیم ہے۔ ماشاءاللہ۔ ان روایت نے تو بالکل واضح کر دیا کہ اعمال کے وزن کا اصل معیار کیا ہے۔ خالص توحید و رسالت، محمد و آل محمد علیہ السلام کی سچی محبت اور پیروی، جس کا ایک عملی اظہار درود و سلام ہے، اور نیت کا کھراپن۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں وزنی بناتی ہیں۔ بالکل۔ تو جن کے پلڑے ان چیزوں کی وجہ سے بھاری ہوں گے، ان کا انجام کیا ہے؟ اگلی آیت، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ یا اطمینان بخش زندگی میں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا انعام ہے۔ عیشت راضیہ، کیا ہی خوبصورت تعبیر ہے یہ۔ ایسی زندگی جو خود راضی ہو، یعنی وہ زندگی اتنی کامل، اتنی پرسکون، ہر طرح کی نعمتوں سے اتنی بھرپور ہوگی کہ گویا وہ خود اپنی حالت پر خوش و مطمئن ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو مرضیہ یعنی پسند کی گئی بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن راضیہ یعنی راضی ہونے والی کہا گیا۔ اس میں زیادہ گہرائی اور کمال کا اظہار ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں کوئی ناگواری، کوئی کمی، کوئی شکایت کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ دنیا کی بہترین زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلش رہ جاتی ہے، لیکن یہ آخرت کی زندگی مکمل اطمینان والی ہوگی۔ ایسی زندگی جو خود راضی ہو، یہ تصور ہی کتنا پرسکون ہے۔ یعنی صرف نعمتیں ہی نہیں بلکہ ایک ایسا اندرونی اطمینان اور خوشی کی کیفیت جو ہر چیز سے بے نیاز کر دے۔ یہ واقعی جنت کی بہترین تصویر کشی ہے۔ جی، اب دوسری طرف کا انجام، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ اب یہ دوسرا گروہ ہے۔ پلڑے ہلکے ہونے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ نیک اعمال سرے سے کیے ہی نہیں، یا اگر کیے تھے تو وہ کفر، شرک، ریاکاری یا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ ان کا کوئی وزن ہی نہیں رہا اللہ کے نزدیک۔ یہ نقطہ واقعی غور طلب ہے کہ صرف نیک اعمال نہ کرنا ہی مسئلہ نہیں، بلکہ اعمال کا کر کے ضائع کر دینا بھی پلڑوں کو ہلکا کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اعمال کی قبولیت اور پھر ان کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا خود عمل کرنا۔ بالکل درست۔ تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ عربی تلاوت، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ترجمہ، تو اس کا ٹھکانہ، اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ عربی میں ماں کو کہتے ہیں، اور ماں جو ہے وہ اولاد کے لیے جائے پناہ ہوتی ہے۔ مشکل میں بچہ ماں کی طرف ہی بھاگتا ہے۔ یہاں سے مراد ہے ٹھکانہ، انجام، یا وہ جگہ جہاں وہ پناہ لینے پر مجبور ہوگا۔ یعنی جس کے اعمال ہلکے ہوں گے اس کی واحد پناہ گاہ، اس کا واحد ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اب آپ سوچیں، کیا ہی خوفناک بات ہے کہ جس کی پناہ گاہ ہی جہنم ہو۔ حاویہ لفظ ہوا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گہرائی میں گرنا۔ تو یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک ہے جو اس کی بے پناہ گہرائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے سے مراد الراس یعنی سر کا بھیجا بھی لیا ہے کہ وہ سر کے بل جہنم میں گریں گے، لیکن پہلا معنی زیادہ مشہور اور زیادہ مؤثر لگتا ہے دینا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کس طرح ایک ہی جملے میں امید کی جگہ خوف کی انتہا کو بیان کر دیا ہے۔ یہ اس شخص کی مکمل بے بسی اور اس کے بدترین انجام کو ظاہر کرتا ہے۔ دل دہل جاتا ہے یہ سن کر۔ جی، اور پھر اس حاویہ کی ہولناکی کو مزید واضح کرنے کے لیے فرمایا، وما ادراک ما ہی، اور تم کیا جانو کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ پھر وہی انداز جیسا القاریہ کے لیے آیا تھا۔ یہ سوالیہ انداز حاویہ کی ہولناکی، اس کی شدت اور اس کے انسانی تصور سے بالا تر ہونے کو ظاہر کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جسے تم صرف ایک نام سمجھ رہے ہو حاویہ، اس کی حقیقت تمہارے وہم و گمان سے بھی کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ یہ سوال پھر سے توجہ دلاتا ہے۔ ہم دنیا کی تکلیفوں کا، دنیا کی آگ کا اندازہ تو شاید لگا سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن جہنم یعنی حاویہ کی حقیقت اس سے کہیں کہیں زیادہ سخت ہے۔ یہ گویا ہمیں اپنی محدود سوچ سے نکال کر اس کی اصل سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش ہے۔ بالکل، اور آخر میں سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ حاویہ ہے کیا؟ نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ حامیہ، یہ لفظ حمی سے ہے، یعنی شدید گرمی، شدید تپش۔ تو یہ حاویہ کی مختصر
مگر انتہائی جامع وضاحت ہے کہ وہ کوئی معمولی آگ نہیں بلکہ اپنی گرمی اور شدت میں انتہا کو پہنچی ہوئی، دہکتی ہوئی، جلا کر بھسم کر دینے والی آگ ہے۔ بس ایک لفظ میں پوری کیفیت بیان کر دی، نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس سورہ کا اختتام اس شدید تنبیہ پر ہوتا ہے۔ آمین۔ تو دعا کرتے ہیں خداوندہ ہمارے اعمال کے ترازو کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی پیروی کے ذریعے وزنی فرما دے۔ پروردگارہ ہمیں وہ عیشت راضیہ نصیب فرما جس کا تو نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ یقیناً یہ تیرے لطف و کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ بار الہا تیری جہنم کی آگ وہ حاویہ بہت سخت ہے، بہت جلانے والی ہے، ہم میں اسے سہنے کی طاقت نہیں، اسے اپنے رحم و کرم سے ہم پر ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور جاتے جاتے ایک نکتہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اگر ائمہ علیہم السلام خود میزان ہیں، یعنی حق کو پرکھنے کا معیار ہے، تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی نیتوں میں، اپنے تعلقات میں اس معیار کو سامنے رکھ کر خود کو کیسے تول سکتے ہیں؟ اس عظیم دن کی تیاری کے لیے آج ہمیں اپنے آپ کو ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت اور تعلیمات کے آئینے میں کس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے؟